پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی۔ انسان کے لیے نذیر ہے۔ کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے، اللہ کے نیک بندے سے، کہ موت آ جاتی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ موت آنے سے پہلے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دے، کوئی نوٹس بھیج دے۔ تو اس بزرگ نے یہی جواب دیا کہ اللہ نے فرمایا ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا بھیجا۔ تو نبی اپنے زمانے میں ڈرانے والے ہوتے تھے، ان کے بعد ان کے پیغامات ڈرانے والے ہیں، لیکن ان کے پیغامات کے علاوہ اگر تمہارے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں تو یہ بھی نذیر ہے، اگر تمہاری داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں تو یہ بھی نذیر ہے، ڈرانے والا ہے، اگر تمہارے گھر میں بچے کی پیدائش ہو گئی، پوتے اور پوتیوں کی پیدائش ہو گئی تو یہ بھی نذیر ہے، ڈرانے والا ہے، نواسے اور نواسیوں کی پیدائش ہو گئی یہ بھی نذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹس بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نوٹس کا نوٹس نہیں لیتے، ہم نمائندے کی اطلاع پر مطلع نہیں ہوتے، ہم خبردار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں عنایت فرمائی ہے اور یہ وقت جو ہمارے پاس ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ ایک وقت آنے کے بعد یہ وقت ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی زندگی کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں انسانوں کے بچپنے سے لے کر کے اس کے موت تک کے نقشے کو کھینچا۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ناتوانی میں پیدا کیا، تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، ایسا پیدا کیا کہ تمہارے اندر چلنے کی، اٹھنے کی، بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عنایت فرمائی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کے بعد تمہارے اوپر بڑھاپے کو طاری کیا، کمزوری کو طاری کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس طرح پیدا فرماتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کے نقشے کو بیان فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا بچپن میں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر جوانی دی، جوانی کے بعد مزید طاقت عنایت فرمائی اور اس کے بعد تمہارے اوپر بڑھاپے کو طاری کر دیا، پھر کمزوری آ گئی، پھر تمہیں ایک مرتبہ اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے عبرت کی جگہ ہے، تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ کھیل کود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں پیدا فرمایا۔ مہلت جو دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس مہلت کے اوقات میں ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا جو کچھ ہم یہاں پہ بوئیں گے اور جس طرح بوئیں گے کل آخرت میں وہی کچھ کاٹ کر کے لے جائیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ بوئے گا، اچھے اعمال اگر ہم بوئیں گے تو اچھی کٹائی ہم کریں گے، برے اعمال بوئیں گے تو وہی جا کر کے ہم آخرت میں کاٹیں گے، وہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر کے کاٹنا ہوگا۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سال کے اختتام پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ سال کو، یہ سال جو ختم ہونے جا رہا ہے، اس سال میں ہم نے دنیاوی اعتبار سے کیا ترقی کی اور اخروی اعتبار سے کیا ترقی کی۔ کیا ہم نے وقت کا صحیح استعمال کیا اس طریقے پر کہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے، یا اس طریقے پر کہ آخرت کا فائدہ ہو جائے، اس طرح ہم نے وقت کا استعمال کیا؟ یہ سوچنے کا وقت ہے، یہ خوشیاں منانے کا اور غیروں کے ساتھ شریک ہو کر کے برائیوں میں ملوث ہونے کا وقت نہیں ہے۔ وقت کی قدر و قیمت آپ جا کر کے دیکھیں، جن لوگوں نے ترقیاں کی ہے اور جن لوگوں نے دنیا میں کوئی مقام حاصل کیا ہے،
انہوں نے وقت کی قدر و قیمت کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے منع کیا کہ آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن رات میں اٹھ رہے ہیں اور اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے، میں نے کسی کتاب میں اس آیت سے اس مسئلے کو اخذ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ مسئلہ لکھ لو اور جو آدمی تفسیر لکھے گا اس کو بتلا دینا کہ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ موت کا وقت ہے، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے زندگی بھر علم کی خدمت کی ہے، آپ نے کتابوں سے مسائل نکالے ہیں، آپ موت کے وقت میں، بیماری کے وقت میں آپ کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ آپ بات نہ کریں، لیکن آپ پھر بھی مسائل کو بیان کر رہے ہیں اور لکھوا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ بیماری ہے، یا تو صحت مل جائے گی یا موت آ جائے گی۔ اگر موت آ گئی اور ایک مسئلہ میرے ذہن میں قرآن پاک سے آیا، میں نے اسے محفوظ امت کے لیے نہیں کروایا، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیا جواب دوں؟ تو یہ ہمارے اسلاف کا اور یہ ہمارے اکابرین کا وقت کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے صاحبزادے نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بتانے کی بات نہیں ہے، لیکن وقت کی اس قدر میرے نزدیک اہمیت ہے اور قدر و قیمت ہے کہ جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو بیت الخلاء میں بھی وقت کا گزرنا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ضائع ہو رہا ہے، تو میں بیت الخلاء کے فرش کو صاف کر لیتا ہوں اتنی دیر میں، اور بیت الخلاء کے لوٹوں کو صاف کر لیتا ہوں۔ فضول وقت گوانا میرے لیے بالکل ذہن پر بار ہوتا ہے، میرے لیے فضول وقت گزارنا ایک خراب لگتا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین تھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سال آیا ہے 2021 کا یہ آخری دن ہے۔ اس آخری دن میں آج بھی سورج طلوع ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور کل 2022 میں بھی وہی سورج طلوع ہوگا۔ آج اگر ہمیں خوشی حاصل ہے تو کل بھی ممکن ہے خوشی حاصل ہو، آج اگر ہمارے اوپر کوئی فکر سوار ہے تو ممکن ہے کل بھی فکر ہو۔ سال کے بدل جانے سے ہماری خوشیاں غموں میں تبدیل نہیں ہو جائے گی اور ہمارے غم خوشی میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا، ہم نے اپنی زندگی کو بارے میں سوچا کہ ہم نے اس زندگی میں کیا کچھ کیا۔ 2021 کا سال آیا بیماریوں کے ساتھ اور یہ سال گزر جائے گا۔ 2021 کا سال گزر جانے کے بعد ہم نے اپنے اندر کیا نمایاں تبدیلی کی، ہمارے اندر کیا تبدیلی واقع ہوئی دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے، یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہم سوچیں، لائحہ عمل تیار کریں، ایک ایک وقت کی ایک ایک لمحے کی قیمت کو سمجھیں اور یہ سمجھ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔